آفاقی چیزیں، یہ جو باہر کی دنیا ہے، یہ انسان کو کچھ نہ کچھ کلیو دیتی ہے، کوئی راز بتا دیتی ہے کہ یہ اس کے پیچھے بھی کوئی ذات ہے کہ جو کر رہی ہے کام. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو عقل سے ایسے پیدل ہوتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو ہی نہیں سمجھ سکتے. یہ عاجز 2007 میں اس عاجز کو اجازت ہوئی، 2008-9 کی بات ہے. کچھ بچے نوجوان کسی کالج یونیورسٹی کے وہ میرے پاس آئے بیت ہونے کے لیے، کوئی ان کو لے کر آ گئے. یہ حافظ فہیم بھی 2009 میں، اور ان کے ساتھ حافظ مسعود ہوتے تھے، اور بھی کچھ نوجوان بچے کالج یونیورسٹی کے مدارس کے وہ میرے پاس آئے وہ بیت ہونے کے لیے. تو ان میں سے ایک بچے نے، چونکہ یہ جو الحاد ہے نا، یہ کالج میں، یونیورسٹیز میں، اسکولز میں یہ بہت پھیلا ہوا ہے، اور ہم مسلمانوں نے بھی اللہ سے مایوس ہو کر اللہ کو چھوڑنے کا، الحاد کا ایک رستہ لے رہے ہیں. ہمیں اس میں احتیاط کرنی چاہیے. اللہ سے مایوس کیوں ہو؟ اللہ والے انسان کو اللہ سے مایوس نہیں ہونے دیتے. اللہ کے راستے میں کوئی اللہ سے مایوس ہو، یہ اللہ والوں کو برداشت نہیں ہوتا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو بھی جڑے وہ اللہ والا بنے، اللہ کا دوست. تو الحاد جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں بہت پھیلتا جا رہا ہے، اور ہم مسلمانوں میں بھی یہ مایوسی کی وجہ سے آ رہا ہے. تو ان بچوں میں سے ایک بچے نے مجھ سے اسی بارے میں سوال کیا، تو اس کی عقل کے مطابق ہی اس کو جواب دینا چاہیے تھا. اس عاجز نے اس کو کہا کہ دیکھو بھائی، یہ جو آٹا ہے گندم سے پس کر آتا ہے، پھر یہ گندتا ہے، گوندا جاتا ہے، اس کے پھر پیڑے بنتے ہیں، اس کی پھر روٹیاں بنائی جاتی ہیں، سیکا جاتا ہے، اور پھر وہ نوالا بن کر ہمارے منہ میں آتا ہے. سادہ سی بات ہے. تو اگر میں یوں کروں کہ گندم کے دانے ایک بوری میں بھروں اور کہیں خالی جگہ پر پلاٹ میں اس کو ڈال دوں، ساتھ ایک ڈائنامائٹ لگا دوں، اور یہاں بیٹھ کے نا بٹن پریس کروں اور ڈائنامائٹ وہ بم پھٹے، اور جناب وہ جو گندم کے دانے تھے وہ پس بھی جائیں، ان کا آٹا بھی بن جائے، روٹی بھی بن جائے، اور ہمارے منہ میں بھی نوالے بن کر بالکل ٹھیک ٹھاک اندازے سے آ جائیں. کیا ایسا ممکن ہے؟ عقل میں یہ بات فٹ آتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا پھر یہ نظام کائنات کیسے بن گیا؟ کہ اس نظام کائنات میں ہر چیز، سورج ہو، سیارے ہوں، ستارے ہوں، وہ اپنے اپنے ٹھیک ٹھیک مدار پہ موجود ہیں. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يُسْبِحُونَ، ہر چیز اپنے اپنے اندازے کے مطابق گردش کر رہی ہے، کوئی ایک دوسرے سے جا کے ٹکراتا نہیں. بھئی کون سنبھال رہا ہے ان کو؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. لیکن یہ چیز انسان کو غور و فکر سے آتی ہے.